ولید صاحب آپ بتائیے گا، فوج سے مذاکرات یا حکومت وقت سے مذاکرات، کس سے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے جو کچھ ابھی کلپس بھی چلائے ہیں اس میں دو تین باتیں بالکل واضح ہیں اور اس میں سب ایک ہی آواز سے بول رہے ہیں، اور وہ یہ ہے پہلی بات کہ مذاکرات سے قطعی طور پہ کوئی انکار نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ایکسکیوز می، اور دوسرا یہ کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تیسری، اگر کوئی مذاکرات ہوئے تو وہ کسی قسم کے وہ خفیہ یا انڈر ریپس قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ اعلانیہ ہوں گے اور سب کو اعتماد میں لیا جائے گا، پبلک ایٹ لارج کو۔ چوتھی بات یہ کہ پی ٹی آئی کے کسی نمائندے، کسی پارلیمان کے ممبر، کسی عہدیدار کو اختیار نہیں ہے کوئی مذاکرات کرنے کا۔ وہ ابانی چیئرمین نے آج واضح کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ترجمان ہوں گے اور وہی سب کو اعتماد میں لے کر کے اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ نے جو رؤوف حسن صاحب کا کلپ دکھایا، یہ بات جو ہے وہ 8 فروری اور اس کے اگلے چند دنوں میں ہی جب جس بھی قسم کے مسخ شدہ نتائج سامنے آ رہے تھے تو اور سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بیکڈ ہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے، تو اس وقت سے ہی روز روشن کی طرح واضح کر دی گئی تھی، اور اس کو صرف رؤوف صاحب نے دہرایا ہے کہ تین پارٹی سے بات نہیں ہوگی، تین پارٹی سے بات نہیں ہوگی۔ اور بھی تو اس کے اندر اضافہ کیا گیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات جو ہیں وہ عمر ایوب، علی امین گنڈا پور اور شبلی افراز رابطہ کرنا ہے تو وہ کریں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو ایک پراپر فورم آپ کا ایگزسٹ کرتا ہے، تو وائی ناٹ ود پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا جی، یہ انڈیا سے تو نہیں آئے دونوں۔ میں تو آخری بات یہی کر رہا تھا نا، آخری پوائنٹ یہ کہ 3 پارٹیز سے، اور میں نے کہا نا کہ یہ 8، 9، 10 فروری اس کے آس پاس سے یہ بات شروع ہے واضح طور پہ کہ پی پی پی، پی ایم ایل این، یا ترتیب میں آپ کہہ لیں پی ایم ایل این، پی 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 اور ایم کیو ایم پی، ان تینوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے، اور ایک دن تو یہ ہوا کہ ان کی کوئی فیملی ممبر آئی تھنک یہ بات سن کے ان سے باہر گئے اور انہوں نے کوئی بیان دیا، اور وہ اگلے دن جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو خان صاحب بڑے خفا تھے کہ ایم کیو ایم کا نام بھول گئے، اور 2 پارٹیوں کا نام لیا، تیسری کا نہیں لیا، کیونکہ وہ یہ سارے بینیفیشریز ہیں۔ لیکن یہ سارے بینیفیشریز ہیں، آپ کی سیاست ہے جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لائے ہیں، یہی الزام ہے نا، وہ کہ یہ خود نہیں الیکشن جیتے، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو بینیفیشریز ہیں ان سے نہیں مذاکرات کرنا چاہتے، اس تخصیص کی وجہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ سیاسی لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ بینیفیشریز کے پلے میں ہے ہی کیا جی، یہ ہمارا موقف ہے نا جی، یہ جس کی 20 یا 15 سیٹیں بنتی ہیں اس کو اگر 90 پہ لے کے گئے ہوں تو اس کو تو اس سے بات چیت کرنا تو یہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے نا کہ جی آپ مینڈیٹ چور نہیں ہو، آپ ایک جعلی حکومت نہیں ہو، جو ہم روز کہہ رہے ہیں اسمبلی میں، روز کہہ رہے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں، روز کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں کے اوپر، اور یہ بالکل اچھی بات ہے، ٹھیک بات ہے جی، اور میں تائید کرتا ہوں اس بات کی ہائپوتھیٹکلی اور تھیوریٹکلی کہ اگر ایک آئیڈیل دنیا ہو جس میں آئین کا نہ صرف آئین جو ہے وہ اسٹیچوٹ بکس پہ ہو بلکہ اس پہ مکمل عمل درآمد ہو رہا ہو اور آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، تو بالکل جی پولیٹیکل فورسز ہی وہ ہوتے ہیں جن سے ایک دوسرے کی بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ آئیڈیل ورلڈ ہے تو ادھر ریئل ورلڈ کھڑی ہے۔ ریئل ورلڈ میں جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا، اصل سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سے بات چیت جو ہے وہ ہی کوئی نتیجہ اور نتائج جو ہے وہ برآمد کر سکتی ہے۔